فلسفہ یگانگت۔ ایرکسن وہ پہلا نفسیات دان ہے جس نے ثقافت اور تاریخ کو نفسیاتی نشوونما کے عمل میں ایک اہم عنصر کے طور پر شامل کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ انا کا میلان کلی لا ذات نہیں بلکہ ہماری انا پر معاشرہ اور ثقافت بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ فرائیڈ کے نزدیک انا لا ذات کی ان ترغیبات کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہے جو سماجی سطح پر قابل توجہ ہوں۔ لیکن ایرکسن کا یگانگت کا تعقل فرائیڈ کی نسبت زیادہ وسیع اور گہرا ہے، کیونکہ جب کسی فرد کے کردار کا تجزیہ یعنی اس کے خوف، توہم، خبط اور اسی قسم کے دوسرے نفسیاتی عناصر کا تجزیہ کرنا مقصود ہو تو ہمیں اس کے کردار کو معاشرہ اور ثقافت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ نئی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی یگانگت کھو چکی ہے، خصوصاً جنسی یگانگت۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں بس 19-20 کا فرق رہ گیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ یگانگت کیا ہے اور یگانگی بحران کی وجوہات کیا ہیں۔ یگانگی بحران کی اصطلاح ایرکسن نے 1950 میں وضع کی اور اپنی کتاب بچپن اور معاشرہ میں متعارف کروایا۔ اس نے یہ اصطلاح نوجوانوں اور بالغ افراد کے اس بحران کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جب وہ اپنی ذاتی شناخت، کردار اور زندگی کے مقصد کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ یہ جنگ عظیم دوم کی بات ہے جب چند ماہرین اپنے کلینک میں جنگی مریضوں کے علاج میں مصروف تھے۔ اس دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بہت سے مریض ایسے بھی ہیں جو جنگ کے دوران ہلکی خراش کے شکار بھی نہ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو مریض خیال کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مریضوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ ماہرین نے ان کے لیے تمارض کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں نہ تو یہ کہا جا سکے کہ وہ مریض ہے اور نہ ہی یہ کہا جا سکے کہ وہ مریض نہیں ہے۔ دراصل وہ جنگ کی ہولناکی اور ہنگامہ خیزی کے دوران اپنی ذات کا احساس کھو چکے تھے، جسے نفسیات کی زبان میں انائی یگانگت کہا جاتا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کی اکثریت انائی یگانگت سے محروم ہے۔ یہ محرومی بے وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا باعث ان کی اپنی ذات کے اندر جاری لامتناہی جنگ، ذہنی خلفشار، کشیدگی کا احساس اور تخریبی رجحان کی شدت ہے۔ یہ سب عناصر موجودہ معاشرے کی پیداوار ہیں۔ شخصی تصادم اور ذہنی الجھاؤ نے فرد کو یگانگت سے محروم کر دیا ہے۔ ولیم جیمز نے یگانگت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا، انسان کے کردار کو اس کے ذہنی اور اخلاقی رویے کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی بات کو سادہ لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرد کو جانچنے کے لیے اس کی داخلی اور خارجی کیفیات کا مشاہدہ بے حد ضروری ہے۔ فرائیڈ نے اس داخلی اور خارجی کیفیات کے مرکب کو واضح شعور کا نام دیا تھا، جس سے مراد اثباتی یگانگت ہے۔ جیمز نے اس کے لیے اگرچہ کردار کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم وہی ہے جو ایرکسن کی اصطلاح احساس یگانگت کا ہے۔ یگانگت کا محل وقوع فرد اور معاشرہ کا درمیانی رشتہ ہے۔ نفسیات کی اصطلاح میں یگانگت کی تشکیل کے لیے بیک وقت انعکاسی اور مشاہداتی وظائف بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو فرد خود اپنا جائزہ لیتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ عمل ہمیشہ نشوونما پاتا اور تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ابتدا ماں اور بچے کی پہلی ملاقات سے ہوتی ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے کو چھوتے اور شناخت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ عموماً لاشعوری ہوتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ فرد کے ذہن کی ایجابی قوت کمزور نہیں پڑ جاتی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام عملیے ادراک اور ادراک پر منتج ہوتے ہیں۔ یگانگت پر بات کرتے ہوئے شخصی نشوونما اور مشترک تغیرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ فرد کے یگانگی بحران کو ہی اس کے معاصر بحران سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عناصر ایک دوسرے کا تعین بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے متعلق بھی ہیں۔ فرائیڈ اور اس کے رفقائے کار روایتی تجزیہ نفس کے ذریعے یگانگت کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روایتی تجزیہ نفس کے ذریعے یگانگت کے عمل کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ روایتی تجزیہ نفس کا دائرہ کار بہت محدود ہے۔
یہ طریقہ کار جغرافیائی حدود، معاشی نظام، مذہبی ملحقات اور سیاسی نظریات سے آگے نہیں بڑھتا، اور یہی اس کا نقص ہے۔ ہم صرف یہی نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ دنیا فی ذاتہ ہی کیسی ہے، بلکہ یہ کہ اس کی حیت میں تغیر کے ساتھ ساتھ افراد کی ذہنی ساخت میں بھی کوئی تغیر واقع ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بلا شبہ روایتی یگانگت کی بنیاد کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے خاتمے کے ساتھ ہی معاصر یگانگت کا ایک نیا تعقل ابھرا۔ لیکن معاصر یگانگت روایتی یگانگت کی طرح ماضی کے بوسیدہ جسم پر استوار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا خمیر حال اور مستقبل سے اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ نسل کی داخلی کشمکش پہلی نسل کی داخلی کشمکش سے بالکل مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ اس اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ گزشتہ نسل کو موجودہ نسل کی طرح اپنے لاشعور کے اظہار کی اجازت نہ تھی، ورنہ شاید یہ اختلاف نہ ہوتا، اور یہ بات تقریباً ہر نسل کے بارے میں درست ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج کا نوجوان 20 سال پہلے کے نوجوان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی جنسی یگانگت کی الجھنوں میں کچھ اس طرح پھنسا ہے کہ اس کے لیے اب پائے رفتن ہے نہ جائے ماندن۔ اسے بازار میں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ یہ ایک قسم کی سلبی یگانگت ہے۔ آج کا نوجوان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس کی معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک تخلیقی صلاحیت رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اثباتی یگانگت کی طرح اپنی سلبی یگانگت کو بھی قبول کریں، تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا ہو۔ ماہرین نفسیات کی بات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی بھی معاشرہ اپنے افراد کو اس قسم کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ جس میں تخریب کا عنصر زیادہ ہو اور تعمیر کا کم۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ہر تعمیر میں تخریب کی ایک صورت مضمر ہوتی ہے، اور تخریب کے بغیر تعمیر بھی ممکن نہیں، لیکن یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ کائنات میں بھی یہ امر واضح ہے کہ اگر ایک طرف تخریب ہے تو دوسری طرف تعمیر بھی ہے۔ ماہرین نفسیات نے انسانی ذہن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو وہ ذہن کا داخلی حصہ اور دوسرے کو خارجی حصہ کہتے ہیں۔ فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہن کے دونوں حصوں سے آگاہ ہو۔ ذہنی صحت صرف اسی وقت ممکن ہے جب ذہن کے ان دونوں حصوں کے درمیان مکمل ربط اور ہم آہنگی موجود ہو۔ یگانگت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فرد اپنے داخلی اور خارجی ذہن کے درمیان ایک مستحکم تعلق پیدا کر لے۔ یگانگت کا مسئلہ محض تاریخی ہی نہیں بلکہ اس کی بنیاد نفسی تاریخی پس منظر پر ہے۔ بلوغت کو ہم زندگی کا مثالی دور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جو نفسی تاریخ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ وہ دور ہے جب فرد زیادہ تجربات کرتا ہے۔ بلوغت اور یگانگت کے مسائل بدلتے رہتے ہیں، چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یگانگت کی تشکیل میں تمدنی اور ثقافتی تاریخ بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فرائیڈ اور اس کے پیروکار ہمیشہ غیر معمولی کردار کے مطالعہ میں مصروف رہے۔ ایرکسن نے بھی غیر معمولی کردار کا مطالعہ کیا اور دو نہایت اہم عناصر کو ڈھونڈ نکالا۔ ایک کا نام اس نے جرحی تجربات اور دوسرے کا نام ڈرامائی تجربات رکھا۔ جرحی تجربات میں فرد کی اپنی ذات ہی ملوث ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تعلق فرد کی محض اپنی ذات سے ہی ہوتا ہے، لیکن ڈرامائی تجربات کے لیے اس کی اپنی ذات کے علاوہ کسی اور فرد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ڈرامائی تجربات میں دوسروں کے تجربات بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ جرحی تجربات میں فرد کی اپنی ہی ذات کے آلام و حوادث ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اگر توازن میں رہیں تو انا کی پہلی سرحد کو ختم کر کے ایک نئی سرحد قائم کرتے ہیں جو پہلی سرحد سے کہیں زیادہ کشادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں عناصر ہمیں فرد کی ذات کی حیت کو سمجھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ان دونوں عناصر میں فرد کا حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ حیت ذات یا تشکیل نفس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک حیاتیاتی ہے اور دوسرا ثقافتی ہے۔ آپ کسی کام کا بھی تجزیہ کریں، اس میں یہ دونوں عناصر موجود ہوں گے، یعنی ایک فی نفسہ ہی کام اور دوسرا اس کام کو کرنے کا انداز۔ کام فی نفسہ ہی حیاتیاتی پہلو ہے، جبکہ کام کرنے کا انداز سوسائٹی یا کلچر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس ساری بحث کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فرد کی عادات، خوف، بیماری اور ذہنی علالت یا کردار کا کوئی اور حصہ
3 امور پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا نمبر 1 فرد کے اندر کیا ہے، نمبر 2 اس کے کام کرنے کا انداز کیسا ہے، نمبر 3 مستقبل کے بارے میں اس کی امیدیں کیا ہیں۔ جہاں تک کلاسیکی تجزیہ ذات کا تعلق ہے تو وہ اس سلسلہ میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقہ کار کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ فرد کی یگانگت اس کی شخصیت کے خارجی اور داخلی پہلوؤں کے درمیان واقع ہوتی ہے، یعنی اس کی اندرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے معاشرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اس خارجی اور داخلی ربط کو احساس دوام کا نام دیا جاتا ہے۔ اس احساس کی جڑیں ثقافت اور تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نو آباد کاروں کے کردار کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ترک وطن کے ساتھ ساتھ اپنی یگانگت کو بھی جدید حالات کے مطابق بدل لیا ہے۔ فرد کے خارجی بود کو سمجھنے کے لیے فرائیڈ کا یہ قول نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے یہودیوں کے ساتھ میرے ائتلاف کی وجہ محض عقیدت یا قومی فخر نہیں، بلکہ یہ تو میری ذاتی یگانگت کے واضح شعور کی بدولت ہے، جس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 تعصب سے بیگانگی، نمبر 2 بغیر کسی معاہدے کے حزب اختلاف میں شامل ہو کر ملکی ترقی میں سرگرمی سے حصہ لینا۔ فرائیڈ کے مطابق یہی 2 عناصر عقل کے استعمال کا تعین کرتے ہیں۔ جہاں تک فرائیڈ کی گروہی یگانگت کا تعلق ہے تو اسے فرد اور گروہ کے مابین دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فرد کی اپنی ذات سے بھی ہے اور معاشرے کے باہمی تعلقات سے بھی ہے۔ تجزیہ نفس کے ماہرین نے اب تک جتنی اصطلاحات بھی وضع کی ہیں وہ سب کی سب محدود ہیں، کیونکہ ان سے فرد کے کردار کی مکمل تصویر سامنے نہیں آتی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ شخصیت تو تغیر پذیر عملیہ ہے جس کا احاطہ کسی طور بھی ممکن نہیں۔ ایک جرمن ماہر نسلیات نے فرد کے خارجی اور داخلی ماحول کے لیے ایک لفظ امویلٹ استعمال کیا تھا۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ فرد کا محض خارجی ماحول ہی نہیں بلکہ اس کا ایک داخلی ماحول بھی ہے۔ اس ماحول میں بھی ہمہ وقت تصادم کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ جہاں فرد کے خارجی ماحول میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں اس کے داخلی ماحول میں بھی تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے ماحول کی قید سے آزاد ہو۔ چنانچہ اگر ماہرین تجزیہ نفس واقعی شخصیت کی گہرائیوں تک جانا چاہتے ہوں تو انہیں ماحول کے اس تعقل کو بھی اپنانا ہوگا۔ تجزیہ نفس کے ماہرین چاہیں تو سماجی نفسیات سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تجزیہ نفس کا دائرہ کار فقط شخصیت کی نشوونما تک ہی محدود ہے، جبکہ سماجی نفسیات شخصیت کے سماجی نشوونما کا مطالعہ کرتی ہے۔ چنانچہ تجزیہ نفس اور سماجی نفسیات دونوں علوم کی مدد سے یگانگت کے عمل کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں تاریخی پس منظر کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرائیڈ اور ولیم جیمز کی یگانگی تشکیل بھی ثقافتی اثرات کی رہین منت تھی۔ یہ لوگ بلا شبہ 19ویں صدی کے انقلابی ذہن تھے۔ یگانگت کی تشکیل میں والدین، اساتذہ اور عزیز و اقارب نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محدود کر لیں۔ بچوں پر اپنے عقائد و خیالات ٹھونسنے کی بجائے انہیں اس بات کا موقع دیں کہ وہ خود سوچیں، خیالات اور عقائد کا ناقدانہ جائزہ لیں اور پھر اپنی عقل سلیم کے مطابق جو درست سمجھے اسے قبول کریں اور جو غلط سمجھے اسے رد کر دیں۔ انہیں پرانی اقدار کے کھوکھلے پن پر تنقید کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ کسی چیز کو تنقید و تجربات کی بھٹی میں سے گزار کر قبول کرنے کے عمل کو وقوفی عمل کہتے ہیں۔ فرد کی ذہنی بلوغت کے لیے وقوفی عمل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ نوجوان کا تعلق محض ماضی سے نہیں بلکہ حال اور مستقبل سے بھی اس کا گہرا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی یگانگت اور معاصر یگانگت آپس میں متلازم ہیں، جس میں تصوراتی پس منظر بھی شامل ہے۔ تصوراتی پس منظر سے مراد خیالات کا وہ مجموعہ ہے جو ہمیں دنیا کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ خیالات کے اس مجموعے کو نظریہ کہتے ہیں۔ دوسری قوموں کے خیالات و نظریات سے آگاہی کوئی بری چیز نہیں۔ خرابی تو اس میں ہے کہ نہ تو ہم مکمل طور پر اپنی ثقافت ابھار سکے اور نہ کسی دوسری ثقافت میں خود کو جذب کر سکے۔ ہمیں جو کرنا ہے کر لینا چاہیے۔ انفرادی و اجتماعی شخصیت ہر دو کے لیے ہم کسی قاتل سے کم نہیں۔
یہی منافقت کہلاتی ہے۔ جب تک ہم یک رنگ نہیں ہوں گے، ہماری یگانگت کی تشکیل کبھی مکمل نہیں ہوگی اور ہر نئی نسل اسی طرح یگانگی بحران سے گزرتی رہے گی۔ ختم شد۔